میرے دوستوں بزرگوں، نافرمان اولاد آج جو ہے نا ہر گھر میں جو ہے نا یہ معاملات ہیں کہ اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے. اس کی زیادہ تر جو ہے نا چونکہ ہم ان کی جو ہے نا تربیت اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا اتنے معاشی طور پہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ مرد جو ہے بیچارہ صبح جو ہے نماز پڑھ کے وہ گھر سے نکل جاتا ہے. پھر جو ہے نا اندھیری جو ہے نا جب وہ صبح جا رہا ہوتا ہے تو اکثر ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تب بھی ان کے بچے جو ہے نا اکثر یہ حالات ہو گئے ہیں. اس وجہ سے وہ بچوں کے اوپر جو تربیت دینی ہوتی ہے اس کے لیے وہ بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا بچے باہر کے ماحول میں جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب چھوٹا پودا جو ہے نا جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری دین میں اور قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جو ہے نا دعائیں رکھی ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں آپ اس کو نظر ہو دیکھیں گے اور اپنی نظروں کے سامنے جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے. تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوست بزرگوں، نافرمان اولاد جو ہے نا جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہر گھر میں ہے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی تربیت جو ہے نا، چونکہ میری خود اسلامی تربیت نہیں ہے تو میں اپنے بچے کی کیا اسلامی تربیت کروں گا. اسلامی تربیت ان کی ہوتی ہے جو خود دیندار ہو، جو دین پہ چلنے والے ہو. آج جو ہے نا معاشی طور پہ جو ہے نا اور معاشرتی طور پہ کہ معاشرہ جو ہے نا اس میں بے دینی ہے، ہر طرف بے دینی کے جو ہے نا اور فتنوں کا دور ہے. یہ پرفتن دور ہے کہ جس میں ہر طرف جو ہے نا جو شیطانی اور جو ہے نا دجالی نظام کی وجہ سے ہمارے بچے اس نظام کی بینڈ چلتے جا رہے ہیں. آج کل جو ہے نا یہ موبائل جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے یہ خطرناک چیز ہے. یہ جو اسمارٹ موبائل کہلاتا ہے جس کے ذریعے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے بچوں کے لیے سب سے پہلا جو ظاہر ہے وہ یہی ہے. اور سب سے پہلے ہم بچوں کے ہاتھ میں یہ دیتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو ہے نا جو ابھی کچھ بھی نہیں، وہ صرف دودھ پیتا ہے، تو بچے جو ہے نا اس کی ماں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ بہلانے کے لیے اور اس کو جو ہے نا چپ کرانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی کارٹون کی ویڈیو لگا کے اور اس کو جو ہے نا اور اس میں جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ انگلش کے جو ہے کارٹونس آپ سیریز دیکھ لیجیے یا انڈیا کے خصوصاً، اس میں بچوں کے ذہن جس طریقے سے وہ جو ہے نا یہ پوجا پاٹ کی طرف اور اس طریقے سے کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا یقین کیجئے کہ بچے اب ہم نے چھوٹے بچے ہماری گود میں ہیں. یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو ہے نا ہماری جو تربیت ہے وہ ماں کی گود سے اور قبر کی جو ہے نا قبر کی تاریخ تک، قبر کی گود تک، یہ ایک تربیتی دور ہوتا ہے، یہ ایک آزمائشی دور ہوتا ہے. تو وہ جب ہم بچے کو آپ بچپن میں یعنی جو اس کے وہ دور ہے جس میں ابھی دودھ پی رہا ہے اور آپ نے اس کو موبائل میں وہ ویڈیوز لگا کے دے دی اور خود ہم لگا کے دیتے، کیونکہ بچہ جس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ وہ لگا سکے، وہ خود بچے بولے کہ جو آپ اس کو کارٹون کی ویڈیو لگا تو بڑا خوش ہو جائے گا. تو ہم بچوں کو خود بگاڑتے ہیں. پھر بعد میں جو ہے نا ایک پودا جب جو ہے نا جو اس کو اگر چھوٹے سے پودے کا آپ نکالو کہ اس میں تھوڑا سا زور لگا وہ نکل جائے گا، اور لیکن اگر وہ درخت بن جائے تو پھر جو ہے نا ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پھر کاٹنے کے لیے جو ہے نا پھر آری لینا پڑتی ہے، پھر مشینری کو منگانا پڑتا ہے. اور یعنی ایک درخت کو بھی کاٹنے کے لیے آپ کو پورا دن چاہیے یا 2-3 دن چاہیے، وہ بھی اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ جو ہے نا جو آج کل آرے نکلے ہیں اس کی وجہ سے. تو میرے دوستوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم بچوں کو خود بگاڑ رہے ہیں، پھر بعد میں ہم انہی بچوں کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ابھی میں نام نہیں لے رہا ہوں لیکن ایک میری بہن ہے وہ امریکہ میں ہے، اس کے 2 بچے جو ہے ایک بیٹی اور بیٹا، وہ وہاں کے جو ہے نا رنگینوں میں غرق ہو گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے نا اس ماحول میں ویسے ہو گئے کہ ابھی وہ ماں سے اور باپ سے ملاقات نہیں کرتے. وہ نائٹ کلبوں میں اور ادھر جو بھی غلط راستے ہیں وہاں کے، وہ سب ہے پاکستانی مسلمان ہے اور جو ہے نا، لیکن ابھی ان کی والدہ جو ہے نا کبھی جو ہے نا ایک در پہ جاتی ہے کہ جی میرے بیٹے جو ہے نا وہ میرے ساتھ وہ ہو گئے، میری بیٹی خراب ہو گئی. یقین کرو 2-3 واقعات ایسے میں نے سنے کہ دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ خود میرے جو ہے نا میرا ایک دوست ہے، اس کی جو ہے نا بہنوں کینیڈا میں تھی، اس کے بچے جو ہے ہو گئے تھے. ایک جو ہے نا وہاں پولیس میں چلا گیا تھا وہ ان سے، اور اس نے جو ہے نا ایک عیسائی لڑکے سے شادی کر لی. اس کی بیٹی نے ایک عیسائی لڑکے سے شادی کر لی تھی، اور وہ جو ہے نا بعد میں وہ بیمار ہو گئی. پھر ان کے شوہر نے بولا کہ بھائی وہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ادھر ان کے بھائی نے بھی کہا کہ بھائی اس کو پاکستانی ہم نہیں کرو، کیونکہ ان کے اپنے بچے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی آنکھ کو دیکھ کے صورتحال کہ یہ صورتحال وہاں کا تو یہاں، اور اس کے اثرات ہم خود اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دے رہے ہیں
تو یہ ہم ان کو خود تباہ کریں. اس ماحول میں ہم خود گر رہے ہیں, کیونکہ بچہ جو بچپن سے اس کے ذہن میں جو بھی بات آئے گی, جب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا تو اس کے ذہن میں وہی باتیں ہوں گی, وہ وہی چیزیں پھر مانگے گا, اور پھر اس ماحول کے لیے جو ہے نا وہ کوشش بھی کرے گا, اور اس ماحول کے لیے جو ہے نا وہ اپنی جان لگا دے گا اور وہاں چلا جائے گا, اور پھر وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. لیکن ابھی بھی موقع ہے میرے دوست بزرگوں, میری بہنوں سے اور میری جو ہے نا بیٹیوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے نہیں بہلاؤ. یہ آپ ان کو جو ہے نا خود ایک ناسور ہاتھ میں دے رہے ہو, اور یہ کینسر کا جو آپ مریض ان کو بنا رہے ہیں کینسر کے, تو پھر اس کا جو ہے نا پھر آپ پچھتاؤ گے. تو ابھی سے جو ہے نا اپنے جو بچے ہیں ان سے بھی یہ ختم کرو. یہ کسی بھی طریقے سے ان کو دوسری کوئی چیز دے دو, لیکن جو اس طرح کی چیز نہ ہو. آپ جو ہے نا یہ آپ ان کو بچا سکتے ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے بچوں کی تربیت کے بارے میں, چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو. ماں سے زیادہ پوچھا جائے گا, باپ سے بھی پوچھا جائے گا. وہ چونکہ بار ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں بری ذمہ نہیں کروں کہ میں کوئی مرد ہو کے بری, نہیں, دونوں ذمہ دار ہے برابر کے. دونوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے نا مزدوری تو کیا تھا, بچوں کو کھانا کھلایا تھا, بچوں کے آسائشیں تو لائے تھے, موبائل تو دلا دیا تھا, اس میں جو ہے نا آپ نے انٹرنیٹ بھی جو ہے نا پیک بھی کر کے دیا تھا, لیکن آپ نے ان کے لیے تربیت کی تھی. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. اور میرے دوست بزرگ, آج جو ہے نا 26ویں پارے میں سورہ احقاف کے پہلے رکوع ختم ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی جو ہے نا ایک جو ہے نا آیت نمبر 15 کی چھوٹی سی جو ہے نا ایک حصہ ہے. اگر اس کو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھا جائے چھوٹے سے, اس کو یاد کر کے یا اپنے پاس جو ہے نا اس کو لگا کے, میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا, تو وہ جو ہے نا آپ اس کو اگر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ جو ہے نا 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد, اور اس بچے کا جب آپ یہ پڑھیں تو اس بچے کا تصور دل میں لائے, اور اس کے لیے اگر ہو سکے تو اس کے لیے کوئی پانی وغیرہ جو ہے نا دم کر کے پلے, اگر آپ کے قریب ہے, اگر دور ہے تو ان کے لیے ان کا جو ہے نا تصور کر کے, ان کی تصویر کو اپنے ذہن میں لا کے, اور جو ہے نا ان کے لیے دعا کرے. اور یہ 7 مرتبہ اپنے پڑھنا ہے. وہ آیت یہ ہے کہ فَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ چھوٹی سی آیت ہے, یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کا کچھ حصہ ہے. اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ فَأَصْلِحْ لَنَا وہ پورے میں یعنی سب کے لیے, ہم چونکہ اپنے ایک بچے کے لیے کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا اگر بچے ایک سے زیادہ ہے تو پھر اصلح کی وجہ فَأَصْلِحْ لَنَا, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر ذریتنا, پھر جو ہے نا ان کو آپ جو ہے نا مذکر جو اس کو کریں گے آپ, وہ یہ واحد کے لیے ہے, اور وہ پھر جو ہے نا پلورل کے لیے ہو جائے گا, یہ سنگولر کے لیے ہے, ایک بندے کے لیے. تو اس طرح آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک بچہ ہے تو پھر فَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو آپ یہ دعا 7 مرتبہ نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں وہ بچہ جو ہے وہ فرمان برداری پہ آ جائے گا. اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے, رو رو کے دعا کرنی ہے, یا اللہ میرا بچہ بگڑ گیا, میری وجہ سے بگڑا ہے, میں اس کے ذمہ دار ہوں یا میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ جو ہے نا ہماری جو ہے نا بھرپور تعاون کیجیے گا, اور ہمارے جو ہے نا بچے کو راہ راست پہ لائے گا. تو انشاءاللہ اللہ سے اگر ہدایت کی دعا مانگی جائے تو وہ اپنے لیے مانگے, اپنے بچوں کے لیے, اور ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے جو ہے نا یہ اکثیر ہوتی ہے. یہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا ایسی ہے کہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہے نا اس کو ضرور آزمائیں, اور آزمانے کی بات نہیں, یقین کے ساتھ. ہم نے آزمانا نہیں, اللہ کے کلام کو آزمایا نہیں جاتا ہے, انسانوں سے امید لگائی جاتی ہے, اللہ سے یقین کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں جو ہے وہ بچہ آپ کا راہ راست پہ آ جائے گا. میرے لیے بھی دعا کریں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس پہ جو ہے نا آپ لوگ کوئی نہ کوئی بہتر کمنٹ کر لیں, اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے. اور جو ہے نا جو لوگ چینل پہ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں, تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ. تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.